امی قدر ایک سوال جو بڑا کثرت سے اور تواتر سے لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ غزوہ ہند کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال موجود ہے، کیا یہ ہو چکا ہے، یہ ہونا ہے، اور غزوہ ہند کہتے کس کو ہیں؟ یہ بات بڑی عام فہم ہے۔ یہ ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے برا شرک کس کا لگتا تھا؟ مکہ کے مشرکین کا، بت پرستوں کا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملتی جلتی قوم کے بارے میں فضائل کی یہ حدیث بیان کی کہ شرک کے اس گڑھ کو مسلمانوں تم نے کرۂ ارضی سے اکھاڑنا۔ اس بات کے اندر ایک بات واضح مفہوم موجود ہے کہ یہ ایک جنگ کے بارے میں بات نہیں ہے۔ پہلی بات، ہر وہ غزوہ، ہر وہ جنگ جو ہندو مت کے، ہندو مذہب کے ماننے والے کے خلاف لڑی جائے گی وہ غزوہ ہند ہوگا۔ اس میں بڑی عام فہم بات ہے، یعنی جو ایسی ریاست کے خلاف لڑی جائے جس ریاست کا مذہب ہندو مت ہو، اس مذہب کو اکھاڑنے کے لیے، جڑ سے اس ریاست کو شکست دینے کے لیے ہر جنگ، محمد ابن قاسم سے لے کر غزنوی عبدالی غوری تک جو بھی جنگیں ہوئی یہ ساری غزوہ ہند ہے۔ اور آج بھی اگر ان ریاستوں کے خلاف جنگ ہوگی یہ غزوہ ہند ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں چند شر پسند عناصر نے مجھ پہ حملہ کیا، پورے پاکستان سے دوست احباب متفکر ہوئے، پریشان ہوئے۔ میں اس حوالے سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے وہ عناصر پکڑے جا چکے، اگر ان کی میری کوئی ذاتی رنجش ہے، میں انتظامیہ سے، پولیس سے بھی یہی بات کر رہا ہوں، اگر ان کی میری کوئی ذاتی رنجش ہے، یہ بات میں بعد میں کہوں گا، اگر ان کی میری کوئی ذاتی رنجش ہے، میں نے ان کو کوئی تکلیف پہنچائی ہوئی ہے، وہ مجھے بتلائیں، میں ان سے معذرت کے لیے تیار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے پھر بھی انہوں نے کسی ذاتی اناد اور بغض کی وجہ سے میرے پہ حملہ کیا ہے، میں اللہ کے لیے ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر میری ان کی ذاتی رنجش ہے۔ اور پورے پاکستان کے اندر سوائے ایک آدھ بندے کے جو میرے دوست قریبی ہیں ان کو پتہ ہے، ان کے علاوہ میری پاکستان میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی ذاتی رنجش موجود نہیں۔ دوسری بات، تفتیش کے دوران ایک نئی ڈائریکشن بھی کیس کی چل رہی ہے۔ اگر یہ معاملہ پاکستان کے اندر آج حالت جنگ کے ہے، پاکستان فرقہ واریت کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کبھی قرآن و سنت کے علاوہ یہاں پہ کسی چیز کی دعوت دی ہی نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ فرقہ وارانہ مسلکی منافرت کا ہوا یا قادیانی یہودی لابی کا ہوا، تب بھی میں ان کرائے کے قاتلوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ نشاندہی کریں یہ کس نے کروایا، تب بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن نشاندہی کریں۔ اور افسوس اور دکھ کی بات پتہ کیا ہے؟ عجیب بات ہے، ہمارے پاکستان کے اندر خاص طور کے اوپر کوئی حق کی بات بلند کرے جی مار دو، جب دلائل کا جواب نہ ہو، جب دلیل کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ رہے، جب دلائل کے آگے بندہ عاجز آ جائے مار دو جی۔ علامہ شہید کو قتل کر دو، یزدانی کو مار دو، عطا اور رحمان ثاقب کو قتل کر دو۔ کس وجہ سے؟ آج یہ وہ خطہ ہے اللہ کی قسم جس کے اندر علماء کی بڑی تعداد کو اس لیے شہید کیا گیا کہ دلائل کا جواب نہیں، زبان بند کر دی جائے۔ لیکن اگر یہ شر پسند عناصر یہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ڈرا دھمکا کے حملہ کر کے ہماری زبانوں کو بند کر دیا جائے گا، تو اللہ کی قسم وہ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ بات کئی مرتبہ فہر کے اندر آ جاتی ہے، لیکن ان کو اپنے اسلاف اور اکابر کی تاریخ بتلانا چاہتا ہوں۔ میں اس شہید کا بیٹا ہوں کہ جس نے ملتان کی جیل کے اندر 48 گھنٹے کے بعد روزہ افطار کرنے سے اس لیے انکار کر دیا، اگر پانی کے اس گلاس کی قیمت یہ ہے کہ بٹوں کے سامنے جھک جاؤ اور بٹوں کی اسلام مخالف نظریات کے ساتھ سمجھوتا کر دو، کوئی سان لائی دے رہی ہے گلاس پانی کا نہیں پیے۔ جس نے ضیاء الحق کے دور میں جائیداد کی کرکی کے آرڈر کے بعد کہا تھا میری ساری جائیداد 1 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ ضبط کر لو، اور اگر تم سمجھتے ہو ضبط کرنے سے شان لائی دیر کلمہ حق کہنے سے رک جائے گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ جس وقت بم کے دھماکے میں زخمی تھے، انٹرویو دیتے ہوئے کہا میرے جسم کے اندر جب تک جان باقی ہے، خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، اس زبان سے صرف حق نکلے گا۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بازو توڑ گئے، متاع لوح و قلم چھن بھی گئی تو کیا غم ہے،
کہ ہونے جگر میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لوح و قلم چھین جانے کے بعد تم ہمیں ڈرا دو گے تو اللہ کی قسم جب تک سینے میں دل باقی ہے، منہ میں زبان باقی ہے، اس زبان سے قرآن و سنت کی دعوت ادا ہوتی رہے گی. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، انہیں اوچھے ہتھ کنڈوں سے بعض آ جاؤ، بعض عناصر فیس بک کے اوپر اور بعض ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک عرصے سے دھمکیاں لگا رہے. تم یہ سمجھتے ہو یہ دھمکیاں ہمیں روک دیں گی؟ یہ ہمیں نہیں روک سکتی. آخر میں ایک مرتبہ پھر حکمرانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جلد بازی میں، حالت جنگ میں، اجلت پسندی میں ان قیدیوں کو رہا نہ کرو جو جنگی قیدی ہیں. اپنے ان قیدیوں کا سوچو جو جیل کے اندر 40 سال گزار چکے اور جن کے بارے میں فیض نے کہا تھا. اور اگر میں نثری الفاظ میں کہوں تو یہ ہے کہ جب روزن زندہ بجھا تو دل نے یہ جانا ہے. اپنے وطن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے وطن کی مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی. ان قیدیوں کا تمہیں خیال نہیں آیا کہ جن کے بارے میں فیض یہ کہہ رہے کہ جب جل اٹھے سلاسل، یعنی جب سلاسل چپک اٹھے تو میں نے جانا میرے وطن کے چہرے پہ سحر نے، یعنی اس کے رخسار کے اوپر سحر روشن ہو گئی ہوگی. ایسے قیدیوں کا بھی خیال رکھو. وطن عزیز کے آج بھی کئی قیدی ہندوستان کی جیلوں میں موجود ہیں. کرنل حبیب موجود ہے اور دیگر افسران موجود ہیں. ان کے عوض ٹریڈ کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر لحاظ سے. اس جنگ کے اندر کسی بھی سیاسی اختلاف کو موا نہیں دیتے. اس وقت آپ ہمارے حکمران ہیں، سپہ سالار ہیں. اگر آپ نے ایک آواز بلند کی، اللہ کی قسم پاکستان کے تمام مذہب پسند طبقہ آپ کے شانہ بشانہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.